پیر والے دن ترکی اور شام میں ایک ہولناک زلزلہ آیا جس کی شدت ریکٹر سکیل پہ 7.8 تھی۔ جس دن سے یہ زلزلہ آیا سوشل میڈیا پر بہت سارے جو مت ہیں یا بہت ساری خرافات ہیں ان کا بڑی کثرت کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، اور اکثر لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی سائنٹیفک نالج نہیں ہے اور وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ اس کے اوپر اپنا جو کومنٹ ہے یا اپنے تاثرات دے رہے ہیں۔ سب سے پہلی جو خرافات میں سے مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جی کسی سائنسدان نے ٹویٹ کیا ہے کہ جناب یہ میں نے زلزلہ آنے سے 3 دن پہلے پریڈکشن کر دی تھی، پیر والے دن جو زلزلہ آیا اس سے 3 دن پہلے میں نے پریڈکشن کر دی تھی کہ جی یہ زلزلہ آنے والا ہے۔ تو زلزلہ آ گیا تو جی مجھے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی زلزلہ آنے والا ہے اس کے بارے میں مجھے مکمل انفارمیشن ہے۔ ترکی اور شام کا یہاں سے بہت زیادہ فاصلہ ہے اور ہماری ٹیکٹونک پلیٹ اور اس کی ٹیکٹونک جو پلیٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ٹیکٹونک پلیٹ زمین کے اندر دراڑ کی وجہ سے جو زمین کے 2 حصے علیحدہ ہو جاتے ہیں، ایک حصے کو اس کو ٹیکٹونک پلیٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی لے لیں کہ اگر آپ انڈے کے کسی شیل کے اوپر اگر 7 جگہ پر دراڑیں یا کریک ہیں تو اس کی 7 ٹیکٹونک پلیٹس ہوں گی اور ہر ایک پیس کو ایک ٹیکٹونک پلیٹ کہا جائے گا۔ تو یہ ڈیفرنٹ کنٹریز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹیکٹونک پلیٹس کے اوپر واقع ہیں۔ جب ان کے قریبی ٹیکٹونک پلیٹ ہے جب اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر زلزلہ آتا ہے۔ ہماری ٹیکٹونک پلیٹ کا نام یوریشین ٹیکٹونک پلیٹ ہے جو کہ ہمالیاز میں واقع ہے۔ ہمارے یہاں زلزلہ اور افغانستان وغیرہ انڈیا میں اس ٹیکٹونک پلیٹ کی موومنٹ کی وجہ سے آتا ہے۔ اور 2005 میں بھی جو میجر ارتھکویک پاکستان میں آیا تھا جس میں لاکھوں لوگوں کی شہادت ہو گئی تھی وہ بھی اس ٹیکٹونک پلیٹ میں حرکت کی وجہ سے آیا تھا۔ تو یہ جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں یہ سب بیکار ہیں، اس کے اوپر کوئی توجہ نہ دیں اور آپ کو اس میں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بینگ اے اسٹرکچرل انجینئر یہ میرا سبجیکٹ ہے اور جب بھی ہم کوئی اسٹرکچر ڈیزائن کرتے ہیں یا کوئی شہر ڈیزائن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی سزمولوجی یا اس میں ہسٹری میں آنے والے جو زلزلے ہوتے ہیں اس کو پہلے دیکھتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر پھر ہم اس علاقے کی بلڈنگ ڈیزائن کرتے ہیں۔ اور ترکی میں جب سے زلزلہ آیا ہے اور شام میں اس کے بعد سے کافی زیادہ آفٹر شاکس آ رہے ہیں، اور یہ جتنے بھی آفٹر شاکس ہیں یہ معمول کی چیز ہیں، اور جہاں پہ بھی زلزلہ آتا ہے 2 پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو واپس اپنی اصلی حالت میں جانے کی کوشش کرتی ہیں جس کی وجہ سے آفٹر شاکس آتے ہیں۔ آفٹر شاکس ان جھٹکوں کو کہا جاتا ہے جو کہ زلزلے کے آنے کے 1 ہفتے 2 ہفتے یا مہینوں تک بھی آتے رہتے ہیں، تو ان سے بھی گھبرانے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ جو آفٹر شاکس ہیں یہ معمول کا حصہ ہیں، میجر ارتھکویک کے بعد آتے ہوتے ہیں، اور اس دوران بھی لوگوں کو کیئر کرنی چاہیے کہ جو کمزور عمارتیں ہیں ان کے اندر وہ نہ جائیں۔ اچھا، دوسری جو میتھ یا خرافات اس وقت سوشل میڈیا یا نیٹ پہ یا چینلز پہ حرکت کر رہی ہے وہ ہے ہارپ ٹیکنالوجی۔ وہ کہتے ہیں جی وہ جن لوگوں نے یا امریکنز نے یہ جو ٹیکنالوجی شروع کی ہے وہ زمین پوری دنیا میں جہاں مرضی ارتھکویک لا سکتے ہیں اور جہاں مرضی وہ بارش کر سکتے ہیں، جہاں مرضی موسمی تبدیلی کر سکتے ہیں، تو یہ بھی افواہ ہے اور خرافات ہے۔ ہارپ ٹیکنالوجی کا دور دور سے زلزلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ایک ریسرچ کا نام ہے جو کہ ہمارے ایٹماسفیئر سے باہر جو فضا ہے جس کو آئنوسفیئر کہا جاتا ہے اس کی ریسرچ کے بارے میں ہے۔ تو اس کے اوپر بھی جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑے عرصے سے جب سے یہ ہارپ ٹیکنالوجی شروع ہوئی ہے تو اس کے جو ناقدین ہیں یا جو اس کو پسند نہیں کرتے وہ اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ امریکہ اگر کسی ملک پر حملہ کرے تو اپنی مرضی سے وہاں پر بارش کر سکتا ہے تاکہ وہاں کی فوجیں بھیگ جائیں اور ہمیں آسانی کے ساتھ وہاں پر جو ہے قبضہ کرنے کو مل جائے، یا ہم کسی ملک کو تباہ کرنا چاہیں تو وہاں پہ ہم زلزلہ لے آئیں اور وہاں پر اس ملک کو مکمل تباہ کر دیں اور ہم وہاں پر اپنا قبضہ کر لیں۔ یہ بھی خرافات ہیں۔ ہارپ ٹیکنالوجی کا زلزلے کے ساتھ کوئی دور کا تعلق نہیں ہے، اور ہارپ ٹیکنالوجی اتنی پاورفل بھی نہیں ہے کہ وہ کسی علاقے میں زلزلہ لے کر آ سکے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ جی وہ جب ترکی میں زلزلہ آنے والا تھا تو وہاں کے پرندے بہت بے چین ہو گئے تھے اور وہ اڑنا شروع ہو گئے تھے جب زلزلہ آنے سے پہلے۔ تو یہ بھی کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ جو جانور ہوتے ہیں ان کی سینس جو ہوتی ہے اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ معمولی سی وائبریشن یا معمولی سی زمین کے اوپر حرکت کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں، اور اس میں کتے بلیاں اور اس میں شیر اس میں گھوڑے اس میں سب شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں ان کو کوئی زلزلہ پریڈکشن کے لیے نہیں دی ہوئی، اللہ نے ان کو یہ صلاحیتیں اپنا شکار کرنے اور اپنی زندگی کی بقا کے لیے دی ہوئی ہیں۔
तो उस पर भी कोई जाने की ज़रूरत नहीं है कि जी ये कोई अजाब आने वाला था तो परिंदों को पता चल गया। ये सब साइंस है, अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के साथ मुकर्रर किया और ये अल्लाह ताला की वाहद निशानी है जिस पे इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। ज़लज़ला कब आएगा, किस वक्त आएगा, कब तक रहेगा, इसकी भी कोई इंसान के पास मालूमात नहीं होती। उसकी वजह यह है कि ज़मीन के अंदर जो दरारें हैं वो इतनी लंबी, इतनी बड़ी हैं कि इंसान के बस की बात नहीं है कि वो पूरी ज़मीन के ऊपर अपने आलात को नस्ब कर सके और उन आलात की मदद से जनाब पहले से पता लगा ले कि ज़लज़ला आने वाला कि नहीं आने वाला। और ज़मीन की जो जियोलॉजिकल मूवमेंट है वो भी इंसान उसकी मुकम्मल स्टडी नहीं कर सकता हर वक्त। और अगर मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया के 6-7 अरब इंसान भी मिल जाएं तो वो इस अगर पूरी दुनिया पे इंस्ट्रूमेंट भी लगाना चाहें तो वो नहीं लगा सकते। और ये इंसान के जितनी इंसान की आबादी है पूरी दुनिया के वॉल्यूम और पूरी दुनिया की वसअत के हिसाब से उसकी कोई वक़्त नहीं है।